अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में, भलाई में और बेहतरीन ईमान की हालत में रखे इंशाअल्लाह दुआ करते हैं और क्लास का आगाज़ करते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फ़ीहि शैअा अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह सूरह अल-अअराफ आयत नंबर इंशाअल्लाह 85 से लेकर 95 को देखते हैं। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट है दुआ का वो नेक्स्ट वीक है। इंशाल्लाह सिस्टर अफशना पोस्ट कर देंगी, तो मेक श्योर आप लोग प्लीज़ टाइम पे आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी क्लास मिस हो ना। तो आप इंशाल्लाह टाइम पे आइएगा और इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट वीक जो है इट्स 9 शार्प, इंशाल्लाह 9 से लेकर 9:30 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाल्लाह हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 85 से लेकर 95। आप सबने अपने-अपने मुसहफ खोल लिए? टाइप कीजिए, किस-किसने खोला है? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। टाइप कीजिए शाबाश, ताकि पता चले कि किस-किसने खोला हुआ मुसहफ को। ठीक है सिस्टर अफ़शा, गेटिंग नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग खोले नहीं या सबने नहीं सामने रखा हुआ कुरान मजीद तो साथ होना चाहिए ना, तर्जुमे वाला शाज़िया। ठीक है, चलिए इंशाअल्लाह उम्मीद है कि बाकी लोग भी खोलेंगे। सूरह अल-अअराफ आयत नंबर 85 से इंशाअल्लाह ऑनवर्ड करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين
ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء
الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون
فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए इंशाल्लाह हमारी आयत की रेसिटेशन कंप्लीट हुई। चलिए इंशाल्लाह इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आप में से जिसकी भी टर्न है प्लीज़ आप रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह और आपका 9th जज़ भी स्टार्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 85 से अफ़शा और शाज़िया। ठीक है इंशाल्लाह आप दोनों प्लीज़ रेडी रहिएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला और तरफ मदियना मदियन के अखाहुम उनके भाई शुआइबन शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। क़ाला उसने कहा या कौमी ए मेरी कौम। अच्छा यहाँ पे मेरी का ट्रांसलेशन ना तो मी की मीम के नीचे जो कसरा है ना उससे लिखा जा रहा है। उसके साथ असल में या कौमी था, टू काउंट के साथ था या मुतकल्लिम। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि या मुतकल्लिम है ना उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, अरबी की जैसे राइटिंग रूल के अंदर आता है। तो यहाँ पे या कौमी था लेकिन या कौमी कर दिया क्योंकि हमें अंडरस्टूड पता है कि यहाँ पे जो मीम कसरा या सुकून मी था वो मी हो गया, या को ड्रॉप कर दिया। तो इसमें या का मतलब है कौम कौम और मीम के नीचे जो कसरा है ये मेरी है। ए मेरी कौम उअबुदुल्लाह इबादत करो अल्लाह की माँ नहीं है लकुम तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई इला गैरुहु उसके सिवा कद तहकीक जाअतकुम आ चुकी तुम्हारे पास बय्यिनतुन वाज़ेह दलील मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से फ़अौफुल कैला बस पूरा करो नाप वल मीज़ान और तौल को वला तबखसुन नासा और ना तुम कमी कर लो या तुम कम करके दो अन्नासा लोगों को। ठीक है यानी कम करके दो या कमी कर दो ये भी सही है। अन्नासा लोगों को अशिया चीजें उनकी वला और ना तुफसिदु तुम फसाद करो अफसदा युफसिदु से तुफसिदु तुम फसाद करो फिल अर्दी। असल में ये तुफसिदूना था तो अब यहाँ पे ला ला आया ना इसकी वजह से लास्ट में नून ड्रॉप हो गया और ये हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला कह रहे हैं और ना तुम जैसे कहा जाए फसाद करो फिल अर्दी जमीन में बादा बाद क्या बात उसके बाद देखिए इस्लाहिहा उसकी इस्लाह के ज़ालिकुम ये खैर बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए इन अगर कुन तुम हो तुम क्या मुमिनीन ईमान लाने वाले वला और ना तक़उदू तुम बैठो भी कुल्ली सिरातिन हर रास्ते पर जी हर रास्ते पर तुअदूना तुम धमकाते हो व तसुद्दूना और तुम रोकते हो अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से मन जो उसे जो आमना ईमान लाया बिही उस पर व तबगूनहा और तुम तलाश करते हो उसमें वजह तिड़पन वज़कुरू और याद करो इस जब कुन तुम थे तुम कलीलन थोड़े फकस्सरकुम तो उसने ज्यादा कर दिया तुम्हें या तुमको वंजुरु और देखो कैफा किस तरह का ना हुआ आकिबतुल मुफसिदीन अंजाम फसाद करने वालों का। मुफसिद जो है ये मुफअल के वजन पर है यानी इसम फाइल है। ठीक है तो इसका ट्रांसलेशन आपने फसाद करने वाले लिखना है ना के फसाद किया या फसाद करेंगे या इस तरह से नहीं कीजिएगा। व इन और अगर चाकाना है तौइफतुन एक ग्रुप मिनकुम तुम में से आमनु जो ईमान लाया बिल्लज़ी उस चीज पर जो उर्सिलतु भेजा गया हूँ मैं भी साथ इसके वो तौइफतुन और एक करो लम नहीं युमिनु वो ईमान लाया फस्बिरु बस क्या करो सब्र करो हत्ता यहाँ तक कि यहकुमा फैसला कर दे अल्लाह अल्लाह बैनना तुम्हारे दरमियान वह हुआ और वो खैरुल हाकिमीन बेहतर है या बेहतरीन है अल हाकिमीन फैसला करने वालों में से। अल हाकिमीन जो है ये अल हकम की जमा है और ये भी इसम फाइल का सीगा है। जुज नंबर 9 में देखिए कौला कहा अल मला वो सरदारों ने अल्लज़ीना जिन्होंने इस तकबरू तकबर किया मिन कौमी ही उसके कौम में से लानुखरिजन्ना का अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुझे। तो इसमें से आपका कोई ट्रांसलेशन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है दो आपकी जमायर हैं और फिर ला देखिए दो ताकीद का है लाम भी है और नून पे शद भी। ठीक है दोनों ताकीद का इसलिए अलबत्ता और जरूर दोनों का मीनिंग आपने ऐड करना है। ठीक है और दो जमायर हैं। ठीक है और फिर बाकी जो है खारजा निकलने के मीनिंग में अलबत्ता हम जरूर निकाल देंगे तुझे या शुआइब ए शुआइब
علیہ السلام، والذین اور انہیں جو آمن و ایمان لائے ہیں، معاک ساتھ تیرے، من قریتنا اپنی بستی سے، او یا لا تعودن البتہ تم ضرور پلٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، قالا اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے، اولو کیا بھلا اگر جا کننا ہو ہم کارہین ناپسند کرنے والے، فاعلین کے وزن پر کراہت کہتے ہیں نا ناپسندیدگی کو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز جو آپ کو اچھی نہ لگے تو ناپسند کرنے والے، قد افترینا تحقیق گھڑ لیا ہم نے، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، ان اگر عدنا یقین پلٹیں ہم، وعدہ یعنی یعید سے نا، عد جو ہے جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے عدنا یعنی ماضی، پلٹیں ہم، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد بعد اس کے، جب نجانا نجات دی ہمیں، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے، منہا اس سے، وما اور نہیں، یکونو ہے، لنا ہمارے لیے، ان کے نعودا ہم پلٹیں فیہا اس میں، الا مگر، ان یہ کہ، یشاء اللہ چاہے اللہ، ربنا رب جو ہمارا رب ہے، یا ہمارا رب، وسع گھیر رکھا ہے، ربنا ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے، اللہ اللہ ہی پر، توکلنا توکل کیا ہم نے، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور درمیان ہماری قوم کے بالحق ساتھ حق، و انت اور تو، خیر الفاتحین بہتر ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ اچھا یہاں پہ سب کا ٹرانسلیشن کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو اللہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سب فیصلہ کرنے والوں میں سے، فاتحین اسم فاعل کا وزن ہے، ٹھیک ہے، فاتحین آپ نے پڑھا نا، فاتحن فاتحن فاتحین، فاتحانی تینی تینی، فاتحون فاتحین فاتحین، یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے، وقال اور کہا، الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من قومہ اس کے قوم میں سے، لئن اتبعتم اور اگر پیروی کی تم نے، کس کی؟ شعیبن یعنی شعیب علیہ السلام کی، انکم بے شک تم، اذا لخاسرون تب تم کیسے ہو جاؤ گے؟ خسارہ، البتہ خسارہ پانے والوں میں سے، ٹھیک ہے، خسارہ پانے والے، تو یہ جو خاسرون فاعلون کا وزن ہے، ٹھیک ہے، فاخذتہم الرجفۃ بس پکڑ لیا ہم انہیں، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا تو انہوں نے صبح کی، کیسے؟ فی دارہم اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے، دار جو ہے دیار اس کی جماعت ہے، یعنی اپنے گھروں میں، جاسمین اوندھے منہ، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو، کأن گویا کہ لم نہ، جی، لمنا یغنو وہ بسے تھے، فیہا اس میں، الذین وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو، کانو تھے، ہم الخاسرین وہ خسارہ پانے والے، فاعلین کا وزن ہے اسم فاعل، فتولا تو اس نے منہ پھیر لیا، عنہم ان سے، وقال اور کہا، یا قومی اے میرے قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم پہنچا دیے، تو میں نے، تمہیں، رسالاتی پیغامات، یہ رسالت ان کی جمع ہے، رسالات، ربی اپنے رب کی، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی، لکم تمہاری، فکیفا تو کیوں کر، آسان میں افسوس کروں، اعلی قوم ایسے لوگوں پر، کافرین جو کافر ہیں یا کفر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، فی قریت کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر، اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء ساتھ سختی کے، والضراء اور تکلیف کے، لعلہم تاکہ وہ، یضرعون گڑ گڑائیں یا عاجزی کریں، ثم پھر، بدل دیا ہم نے، مکان السیئات مکان جگہ، السیئاتی برائی کے، الحسنہ بھلائی کو، حتی یہاں تک کہ، عفو وہ زیادہ، جسے کہا جائے وعفو وہ زیادہ ہو گئے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق، مسا پہنچی تھی، آباءنا ہمارے ابا اجداد کو بھی، الضراء تکلیفیں، والسراء اور خوشی، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ہم انہیں، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے تھے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، چلیے الحمدللہ
इंशाल्लाह एक आयत को कर लेते हैं इंशाल्लाह। ले आइए ताकि जिसकी बारी है सिस्टर अफ़शा की और सिस्टर शाज़िया की ना, टाइम थोड़ा हमारा ऊपर चला गया, लेकिन एनी हाउ हम हल्की जी, सी मैं शुरू करती हूँ। मैं थोड़ी-सी पहली आयत की खाली तजवीद करवा दूँ, फिर इंशाल्लाह सिस्टर इंशाल्लाह आप शुरू कर दीजिएगा। जी, जी। और व इला मदियाना, इला को टू काउंट करिएगा, मद दाल पे कलकला है, मदियाना। अच्छा, बहुत प्रोमिनेंट कलकला नहीं होता क्योंकि ये एंडिंग पे नहीं आ रहा ना। अगर अगर एंडिंग पे आता है तो ज्यादा वाज़ेह होता है, जैसे कद, ठीक है ना, इस तरह मदी मदी इतना वाज़ेह नहीं होगा, लेकिन है मदियाना, ठीक है, मदियाना मदियाना। खा खा को पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ टू काउंट स्ट्रेच कीजिएगा, ये आपका मद्दुल असली है। और ये अलिफ मद दिया है, हुम मीम पे नाक़िस गुन्ना, शुआइबा मैंने यहाँ पे रोका था, आप चाहें तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं शुआइबा, लेकिन आपको फिर इक़फ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तनवीन के बाद क़ाफ़ आ रहा है, शुआइबा क़ाला क़ा, आपका टू काउंट अल्हम्दुलिल्लाह। और ये यहाँ पे जो है आपका अलिफ मद दिया है, या क़ौमी, ठीक है, या टू काउंट क़ौ, आपका लीन है, वाओ लीन ऑलमोस्ट टू काउंट, मिअबुदुल्लाह, ठीक है, मीम को आइन के साथ हिट कीजिए, मीम की कसरों को वाज़ेह करते हुए इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, मिअबुदुल्लाह, लाम जलाला को हैवी कीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक काउंट है, मा, आपका अलिफ मद दिया है, लकुम, ठीक है, लकुम, काफ की दम्मा वाज़ेह करते हुए, मीम के बाद मीम है, तो आपका क्या है, इदगाम मीम शफ़ा भी तो होल्ड कीजिएगा, मा लकुम कुम करके, ठीक है इंशाल्लाह। फिर आपका ये ना मोस्ट कंप्लीट बोलना है, मिन नून साकिन का इज़हार कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमज़ा आ रहा है। तो मिन इलाह, ला को टू काउंट, हिन गयरू, ठीक है इंशाल्लाह। अगर आप इसको रोकते हैं तो गयरू, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं गयरूहु, टू काउंट। कद दाल पे कलकला, जाअतकुम, ठीक है, जाअतकुम, जा जो आपकी मद है, ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, मेक श्योर कीजिएगा पूरा 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच स्ट्रेच करके, ता पे शिद्दा भी और हम्स भी है, तो हल्की सी यार निकालिएगा। खुम, मीम साकिन के बाद बा है, जैसे कहा है आपको पता है, जब भी मीम साकिन के बाद बा आता है इक़लाब, ठीक है। जाअतकुम बय्यिनतुम, ठीक है, बय्यिनतुम, मेक श्योर करना है आपने कि यहाँ पे आपका इख्फा मीम शफा भी था, फिर आप देखिए कि बय्यिनतुन पे यहाँ पे थोड़ा सा नंबर को वाज़ेह कीजिएगा, थोड़ा सा इसको स्ट्रेस दीजिएगा। न तुम, तनवीन के बाद मीम आ रहा है, इदगाम, इदगाम क्या है, इदगाम कामिल है क्योंकि मुकम्मल आवाज मीम के अंदर मर्ज होगी विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना अकमल के साथ। मैं रब्बिकुम, ये भी इदगाम कामिल है, नून साकिन के बाद रॉ है क्योंकि मुकम्मल आवाज नून साकिन की रॉ में मर्ज हो गई विद नो गुन्ना के साथ। और रब्बिकुम बाकी कसरा वाज़ेह कीजिएगा, खुम यानी नाक़िस गुन्ना, फ़अौफ़ुल कैला, ठीक है, फ़अौ बाउ ये आपका लीन है, फुल कई, कई भी आपका लीन है, या साकिन है, वाउलीन यालीन था, यालीन, और ये वाव इससे पहले वाला वाउलीन था। वल मीज़ाना, मी आपका जो है या मद दिया, ज़ा अलिफ मद दिया, ज़ा, अच्छा ये ज़ाल नहीं है, ज़ा है, वल मीज़ाना, वला अलिफ मद दिया, तबख़सुन्नासा, ख पूरा फुल ऑफ माउथ के साथ, तब बा पे क़लक़ला, ख़सुन्नासा, तो सीन को नून के साथ हिट कीजिएगा एंड देन होल्ड भी करना है क्योंकि आपको वरना करना, ना सा, ना टू काउंट, सा सीन एक शार्प रखिएगा, अशियाअहुम, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो मद है मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है क्योंकि हमज़ा उसी के साथ है, हम नाक़िस गुन्ना, वला तुफ़सीदू, तुफ़सीदू, दू को आपने टू काउंट स्ट्रेच करना है, तो आपका वाव मद दिया है, फिल अर्दी, लाम पे आपने बाउंस नहीं करना, रॉ को हैवी करना और बॉद को भी हैवी करना, फिल अर्दी, नॉट दी, दी, बादा, बादा इस स्वाद को हैवी कीजिएगा, इस्लाहिहा, ला को टू काउंट, ज़ालिकुम, मीम साकिन के बाद खैर यानी वो है खा है, तो ये आपका इजहार हलक़ी है, आपको वाज़ेह करना है मीम साकिन की आवाज़ को, खैरुल अगेन आपका इदगाम कामिल विद नो गुन्ना के साथ, ठीक है। लकुम इन कुंतुम दोनों पे इख्फा है और मीम साकिन के बाद मीम है तो इदगाम मीम शफ़वी कुंतुम
तुम आपने होल्ड करना है मोस्ट कंप्लीट गुन्ना के साथ, और ये आपका इदगाम मीम शफवी है, ठीक है। मोमिनीन, फिर आपने हमसा पे झटका दे के रोकेंगे तो मद्दुल आरिद लिस्सुकून, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है बात समझ आ गई कि कैसे करना है। चलिए सिस्टर अफशा आप आ जाइए इंशाल्लाह, और आप यहाँ तक पढ़ लीजिएगा वल मीज़ाना तक, ठीक है। फ़अौफ़ुल कैला वल मीज़ाना, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली सिस्टर आएंगी वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम, ठीक है। चलिए अब ठीक। पहले आप इंशाल्लाह कर लीजिए। وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. बारकल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक वज़ीद। जी आप कौन बताएगा? शाबाश, क्विकली बताइए क्या गलती हुई है, या सब सही पढ़ा है इंशाल्लाह। जी कौन ले रहा है? जी आप जी आप- सिस्टर माशाल्लाह बाकी तो सब सही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे या कौमी अबुदू, यहाँ पे मीम की कसरा को और बारीक करना था ना, ठीक है, वो या कौमी अबुदू हो रहा था। ओके इंशाल्लाह, बारकल्लाह। और फअौफुल कैला, लाम थोड़ा सा वाज़ेह करते हुए, वो कंटिन्यूएशन में पढ़ते हुए ना, कैला वल मीज़ाना, इस तरह से थोड़ा सा लाम जो है ना वो वाज़ेह नहीं हुआ उसकी। इस्मा में हरकत नहीं, ठीक है, कंप्लीट हरकत, जज़ाकल्लाह। ठीक है। और बताइए बाकी सबका ठीक है, ठीक है। बारक लफ्शा कद जाअतकुम, यहाँ पे ना आपका मीम साकिन के बाद बा है, तो ये आपका ये इख्फा मीम शफवी थोड़ा स्किप हो गया, ठीक है, क्योंकि इस जी तेजी से पढ़ा मैंने ना, नहीं तो किया। हाँ। तो तनवीन के बाद मीम है, तो और थोड़ा सा वल मीजा जा को थोड़ा और वाज़े कीजिएगा, ठीक है। बारकल्लाहु फी ओवरऑल माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह शाजिया सिस्टर आप आके इंशाल्लाह आयत को कंप्लीट कर लीजिए। ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. माशाल्लाह बारकल्लाह, अल्लाह मुबारक वज़ीद। जी अब बताइए कौन बताएगा? जी इंशाल्लाह क्विकली, टाइम थोड़ा हमारा आगे जा रहा है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा जल्दी से बताइए कौन करेक्शन करेगा इनकी। जी माशाल्लाह बारकल्लाह, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा है इस शाजिया ने, हाँ, माशा- अल्हम्दुलिल्लाह। बस इस्लाह में स्वाद थोड़ा सा हैवी की तरफ जाना है ना, जी इस्लाही है। तो और हा और हा इकट्ठे आया है, तो वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन मुश्किल हो गई थी, लेकिन हम्म, ये है कि माशाल्लाह बारकल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी से शादियाँ। वाला तब खसुन, थोड़ा सा होल्ड और कर लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठहरा दीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी ये कि अगर आपने अशिया हम पे रोका, तो पीछे से अदा की जरूरत नहीं, आगे से ही कंटिन्यू कर लें, ठीक है। यानी वाव ठीक के है साथ ठीक है। पीछे वाली बात आगे से कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर कभी इस सही तरह सही की, सही। हाँ, तो आगे से ही इंशाल्लाह। ले लीजिए, कोई इतना वैसे जरूर अगर कर भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि अगर आप कंटिन्यू भी करते हैं जस्ट सबके, हम्म तो आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं कि वो उसको कनेक्ट कर रहा है पीछे वाली बात को आगे से, ठीक है। बारकल्लाहु फिक, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह चलिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अपनी दुआ की तरफ चलते हैं। आप लोगों का दुआ का टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है, इसके बाद प्लीज। रूट लेटर, रूट हाँ हाँ वर्ड्स हाँ करना हाँ, है। जज़ाकल्लाह, हाँ हाँ जज़ाकल्लाह, खैर मैं तो भूल गई। जज़ाकल्लाह, हाँ। तो चलिए कोई भी एक वॉलंटियर कर ले प्लीज इंशाल्लाह, कोई मैं कर क्लिक। लेती हूँ। चलिए ठीक अखाहुम है, का बताइए, मैं कर लेती अखाहुम का बताइए। हूँ। हमजा ख्वाहिया। हमसा खा वाओ, ठीक है, अखू से, ठीक है इंशाल्लाह। आ जाइए उबुदुल्लाह, आइन बादाल। आइन बादाल, ठीक है। आगे आ जाते हैं जाअतकुम, जीम या हमजा। जीम या हमजा, बय्यिनतुम, बा या नून। बा या नून, व औफू, वाव फा या। वाउ फा या, अल कैला, हम्म, काफ या ठीक, काफ हाँ या लाम। ठीक है, काफ या लाम,
والمیزان واو زائی نون واو زائی نون تبخسو با خواسین با خا سین ٹھیک ہے اشیاءہم شین یا حمزہ شین یا حمزہ ٹھیک ہے شیئن سے اشیاء ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں اصلاحیہا صاد لام حا صاد لام حا ٹھیک ہے آگے آگے انشاءاللہ سلائڈ کیجئے گا آ جاتے ہیں تقعدو تقولو قاف عین دال قاف عین دال ٹھیک ہے توعدون واو عین دال واو عین دال تصدون صاد دال دال صاد دال دال ٹھیک ہے تبغونہا با غین یا با غین یا عوجا عین واو جیم عین واو جیم آگے آ جاتے ہیں طائفتن طائفتن کدھر ہے تو واو فا ٹھیک ہے تو واو فا ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ آ جائیے سب حکامات تو یاد ہی ہے لنخرجنکم جی دوسرا جز کھول لوں ایسے ہاں ہاں آپ کھول لیجیے انشاءاللہ چلیے یہ بھی جی خراج آسان ہے قریات لا کون سا تعودن لا تعودن اسی پہلی آیت میں لا تعودن عین واو دال عین واو دال ٹھیک ہے ملتنا میم لام لام میم لام لام ٹھیک ہے افترینا پہلے پہلا ورڈ ہے نا آگے پہ آیت نہیں اوکے دینا فا رایا ہے ٹھیک ہے آگے آتے ہیں نجانا نون جیم یا نون جیم یا ٹھیک ہے نعود بتا چکی ہیں آگے آتے ہیں افتح بیننا اوکے نیکسٹ پیج پہ آئیے ملو ملو بتا دیجیے ملا یہ نا قال ملو الذین پہلی آیت تھی نا ملو جب اسٹارٹ کرتے نا جز نمبر 9 اوکے پہلا اوکے میم لام لام میم لام لام نہیں میم لام لام نہیں ہو میم لام حمزہ شاباش میم لام حمزہ شاباش بارک اللہ آگے آ جاتے ہیں یہ تو آسان ہے الرجفۃ را جیم فا راجیم فأصبحوا صاد با حا صباح دارهم دال واو را دال واورا جاسمین جیم تامیم جیم سا میم ٹھیک ہے یغنو یغنو غین نون یا غین نون یا ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں ابلغتکم با لام غین با لام غین ونصحت نون صاد حا نون صاد حا ٹھیک ہے آسا فکیفا اسی میں جب یہ آپ نے نصحت فکیفا آسا اس کا آ نہیں رہا مجھے کوئی حمزہ سین یا نا حمزہ سین حمزہ سین یا آگے آ جاتے ہیں آگے قریۃ من نبی نیکسٹ آگے آ جاتے ہیں بالبعثائی با حمزہ سین ٹھیک ہے با حمزہ سین والضرائی دعا درا را ضرا را یہ بھی الضراؤن بھی سیم ہے اب ہو وقت مسا میم سین سین میم سین سین چلیے بارک بغتتن بغتتن کون سا یہ نا با غین تا ہاں باغین شاباش ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک چلیے انشاءاللہ دعا کی طرف چلتے ہیں اللہ اللہ کو بارک لنا فی اوقاتنا ٹھیک ہے ہم نے دعا کے اندر کون سا اب تک آپ کا دعا کا ٹیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہے پلیز آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے اچھے سے دعا کی تیاری کر کر آنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھے سے دعا کی تیاری کر کر آنا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ دعا کا میں نے نہیں دینا سب نے دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے چلیے کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے جو ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یاد کی تھی یہ دعا یا حفاظت کی دعاؤں کے اندر یہ دعا ہم نے یاد کی تھی کسی کو یاد ہے کس کو یاد ہے مجھے
اچھا کس کو نہیں یاد ہے وہ بتا دے تو ہم اس کو کریں گے، جس کو نہیں یاد ہے، اور اگر سب کو یاد ہے تو پھر ہم نیکسٹ دعا پہ چلے جائیں گے. شاباش. جس کو نہیں یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہیں یاد ہے تو ہم اس کو کر لیں گے، اور اگر آپ کو یاد ہے تو پھر ہم نیکسٹ دعا پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کا مطلب نہیں یاد ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے افشا، ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ پلیز اس کو دوبارہ، جن کو نہیں یاد ہے تو پلیز وہ یاد کریں. انشاءاللہ جو اس کے بعد والا ٹیسٹ آئے گا تو اس میں یہ دعا شامل ہوگی. چلیے خالی اس کی میں ریڈنگ کرتی ہوں کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن میں نے بھیا کا نستعین میں دی ہوئی، لیکن پھر بھی ہلکا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت اعداء. اے اللہ بے شک میں سخت مشقت، یہ جو جہد البلاء ہے نا، یعنی جو بلا کہتے ہیں ایک طرح کی جسے کہا جائے مشقت کو، یعنی ایسی مشقت، یعنی جہدی یعنی وہ سخت قسم کی مشقت. اللہ تعالیٰ ہم سب اس سے تیری پناہ میں آتے. و درک الشقاء، درک کا کہتے پہنچنے کو، ٹھیک ہے، پا لینے کو. ٹھیک ہے، تو پا لینا کس کا؟ شقا، بدبختی. ہم کہتے ہیں نا شقی ان کا ورڈ، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ سعید ہوں گے یعنی خوش بخت ہوں گے، اور کچھ ہوں گے شقی، اسی سے اشقا ہے. ٹھیک ہے، تو اشقائی یعنی بدبختی، وسو یعنی برائی، القضا یعنی مراد ہے کہ بری یعنی برائی بری، القضا تقدیر سے، وشماتت اور خوش ہونا. شماتت کہتے ہیں نا خوشی، خوش ہونا. کس کا خوش ہونا؟ الاعدائی، دشمنوں کا خوش ہونا. اور آج بھی دیکھیں کیا کچھ دشمن خوش ہو رہے ہیں نا. کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ان ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں ایسی مشقت سے جو کہ انتہائی سخت ہے، جو واقعی بعض اوقات کی مشقت اتنی شدید ہوتی ہے کہ انسان کا ایمان ڈاواڈول ہو جاتا ہے. ہر انسان پر امتحان اس کی جسے کہا جائے اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے. تو یہ مشقت ایسی سخت قسم کی مشقت ہے کہ انسان کبھی کبھی اپنے ایمان میں ڈگمگا جاتا ہے کہ یہ بلا، یہ مصیبت، یہ مشقت مجھ سے دور نہیں ہوتی. ایک کے بعد ایک مشقت، ایک کے بعد ایک مشقت. انسان تو ویسے ہی قبض میں پیدا کیا، سختی میں پیدا کیا، لیکن یاد رکھیے یہاں پہ جو ایسی مشقت ہے جو انسان کی کمر توڑ دے. وَدَرَكِ الشَّقَاء، اور ایسی بدبختی کہ اس کی یعنی انسان کو پھر جسے کہا جائے انسان کا ایمان سلامت نہ رہے، انسان یعنی اتنا بدبخت ہو کہ انسان صحیح معنوں میں جو ہے وہ شعور کی زندگی نہ گزار سکے، صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں نا صحیح اور غلط کی پہچان نہ کر سکے، ایسی بدبختی اس کو پالی. مسوء القضاء، اور یہ جو بری تقدیر ہے. آج زیادہ تر لوگ جو ہیں جس چیز سے ان کا ایمان جسے کہا جائے مطلب ایمان کے اندر شیکی ہوتے ہیں، وہ تقدیر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھی وقت بری تقدیر قدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یعنی جو بھی اچھی یا بری تقدیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یاد رکھیں یہ جو بری تقدیر ہے اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے کہ بعض کی تقدیر کے اندر بہت رلنا ہوتا ہے. مراد ہے کہ بہت بیچارے اپنی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصائب کے اندر مطلب اندر سے بالکل اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی بری تقدیر سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. اور شماتت کہتے ہیں خوش ہونا، یعنی کسی کی ناکامی پر، کسی کی مطلب کسی کو برا، مطلب کسی کو اس طرح حال میں دیکھ کر خوش ہونا. اور خاص کر کون خوش ہے؟ دشمن جو ہے انسان کا، چاہے وہ آج بین الاقوامی سطح پر لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا شیطان بھی ہمارا دشمن ہے. تو کہنے کا مقصد ہے شماتت الاعداء، دشمن کے خوش ہونے سے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ان 4 چیزوں سے. ٹھیک ہے چلیے دعا ایک دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.
اے اللہ بے شک میں سخت مشقت، بدبختی کے پالے میں، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ چلیے اب ہم سب اس دعا کو جب آپ اس کو مانگیں گے تو اس سینس میں مانگے گا کہ کتنی مشقت ہم سب کی زندگی میں، اور خاص کر جس عراق کے اندر مطلب جس دور میں ہم آئے، آپ دیکھیے فتنے ایک کے بعد ایک ہیں، تو ہر طرح کے فتنوں کو سامنے رکھ کے جس میں آپ جسے کہا جائے ایک طرح سے ہم سبھی اس کے اندر آ رہے ہیں، تو اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ پھر خاص کر کوئی ایسی چیز جو آپ کو پا رہی ہے، بدبختی قسم کی جو آپ کو پسند نہیں ہے اور اس طرح سے انسان کو پاتی، اسی طرح ایسی تقدیر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے زیادہ اچھا چاہیے تھا لیکن آپ کو یہ ملا، تو ساتھ ساتھ دشمن کے خوش ہونے سے بعض اوقات انسان جیسے اب بین الاقوامی سطح پہ لوگ دشمن ہوتے ہیں، اسی طرح بعض آپ کے اپنے پیارے آپ کے دشمن ہوتے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے جسے کہا جائے احباب، آپ کے جسے کہا جائے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، سم ٹائم آپ کی خوشی پر خوش نہیں ہوتے۔ تو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس دعا کو اب مانگنے کے انداز میں پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللہم آمین، جزاک اللہ خیر۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیے الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے قوم لوط کا دیکھا کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے الٹ کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر 3 مختلف طرح کے عذاب آئے تھے، چیخ کا عذاب تھا، ان کی جو زمین تھا جیسے ان کو الٹ دیا گیا تھا اور ان پر پتھر برسائے گئے تھے، اسی لیے ان کو المؤتفقات بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پورا اس کی ڈیٹیل بتائی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے مدین کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی کس کو بھیجا؟ شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ اے میری قوم، کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہاری رب کی ایک واضح دلیل آ گئی ہے، چنانچہ کیا کرو؟ کام کا ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ کام جو تم کو نہیں کرنا، ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان کا واسطہ دے کے یہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہاں پہ بیسیکلی اہل مدین کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان تھے، جو ان کی تیسری بیوی قطورہ سے پیدا ہوئے، اور اہل مدین انہی کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جو قوم تھی یہ بحر احمر کے عرب ساحل پر آباد تھی، اور اہل مدین اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے مگر دوسروں کو اس کے ساتھ شریک بھی سمجھتے تھے، یعنی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ پارٹنر بناتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر سمجھتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے 500 برس بعد ان میں بگاڑ آیا، اور یہ قوم بیسیکلی تجارت پیشہ قوم تھی، ناپ تول اور لین دین میں دیانتداری کے اصولوں پر یہ قائم نہیں تھی، مراد ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لین دین میں جسے کہا جائے دیانتداری سے کام نہیں لیتی تھی۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کی اشیاء کو کم کر کے نہ دو، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو قوانین ہیں اس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے، آپ دیکھیے سارے جتنے بھی پیغمبر آئے، جس طرح آپ نے اس سے پہلے صالح علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے بھی کیا کہا قوم کو؟
اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سیم اسی طرح شعیب علیہ السلام کی دعوت بھی باقی انبیاء جیسی تھی، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانا، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ اس لیے جب انسان صرف اسی کی عبادت کرتا ہے تو پھر اطاعت بھی کس کے کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے گا، یعنی آجزی سے اس کی اطاعت کرو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سوا ہر چیز جو ہے اللہ کی کریشن ہے، اور کسی بھی معاملے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اور اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کی رغبت دلائی اور شرک سے نفرت دلائی، اور کہا ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ حقیقی معبود تو وہ ہے جو خالق ہو، جو رازق ہو، جو ساری معاملات کی تدبیر کرتا ہو، زندگی دیتا ہو، جو موت دیتا ہو، جو عطا کرتا ہے، جو روک لیتا ہے، جو نقصان و نفع کا مالک ہے، اور جو سنتا ہے اور جو دیکھتا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی کہا کہ یعنی تم جب اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے احکامات کو بھی مانو گے، ہے نا؟ تو بتاتے ہیں کہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے رب کے پاس تمہاری رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں اب بتایا کہ کیا ہے، اور وہ واضح دلیل کیا ہے کہ تم کیا کرو، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی تم کیا کرو، ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ مراد ہے کہ یعنی یہ دلیل تو یعنی آ گئی ہے، مراد ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین کا نظام نہ بگاڑو، لوگوں کی اشیاء جو ہے وہ ان کو کم کر کے نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مکمل انصاف کے نظام پر قائم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یاد رکھیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لیتے وقت دوسرے سے زیادہ لے اور دیتے وقت کم دے، سب چیزیں اللہ نے مکمل انصاف کے ساتھ ایک نظام کے تحت کام کر رہی ہیں نا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے قوم شعیب کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ معاملات کے اندر جسے کہا جائے ناپ تول میں، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دیتے تھے۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی مسلط کر دی جاتی ہے، اور ان پر سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے کیسے کیسے جاہل حکمران آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ناپ تول میں جو کمی ہے، تو پھر قحط سالی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر سخت قسم کے حکمران جو کہ مزید ظلم جسے کہا جائے مسلط کر دیں گے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت کا مفہوم آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور زمین میں فساد کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصلاح بہتر ہے، فائدے مند ہے۔ یاد رکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے انسان کیا کرے؟ گناہوں کو ترک کرے، تو تب انسان اللہ کی ناراضگی سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو 3-4 کاموں کو بتا دیا جو کہ یہی دلیل دے کر جسے کہا جائے شعیب علیہ السلام یہی بینہ لے کر آئے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، زمین کا نظام بگاڑنے کے طریقے سے بچو، جیسے راستے میں لوگوں کی ڈکیتی کرنا، راہزنی کرنا، بیٹھ جانا، اور لوگوں کی چیزیں ان کو جسے کہا جائے گھٹا کر نہ دو۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور ہر راستے پہ نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو اور اللہ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے، اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور راستے میں نہ بیٹھو، ہر راستے پہ نہ بیٹھ جایا کرو۔
کہ تم لوگوں کو دھمکاتے رہو، اللہ کی راہ سے ان کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں فساد پھیلانے سے روکا ہے، راستے میں بیٹھنے سے روکا ہے، رازدانی سے روکا گیا ہے، لوگوں کو دھمکانے سے روکا ہے اور اللہ کے راستے سے روکنے سے روکا ہے، اور اس میں کجی تلاش کرنے سے روکا ہے، کیونکہ وہ سب فساد پھیلانے والے کاموں کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف کے اندر، سَأَصْرِفُ عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِیلا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ عن قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دیکھیں نشانی کیسے دیکھ رہے ہیں لیکن ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ بھی لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ الاعراف 146۔ تو بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کی تعظیم کرے، احترام کرے، اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرے، اللہ کی دعوت کو مانی، ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی جسے کہا جائے حکموں کو بجا لائیں۔ تو آپ دیکھیے انہوں نے بجائے کہ پیغمبر کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے اس کا دفاع شروع مطلب اس کا دفاع کرتے، انہوں نے بالکل اس کے برعکس کیا۔ وہ راستے میں بیٹھ گئے، لوگوں کو روکنے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے، اور جسے کہا جائے راستہ، اور لوگوں کو بھی جسے کہا جائے خود بھی روکے، لوگوں کو بھی جسے کہا جائے اس راستے میں بہت زیادہ دکھانے لگے کہ دیکھو اس راستے میں کتنا ٹیڑھ پن ہے، اور لوگوں کو برا بھلا کہتے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ کیسی قوم تھی نا، کہ کیسے لوگوں کو یہ خوف زدہ کرتے تھے، ہے نا، کیسے ان کا مقصد تھا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا نا، کیسے راستے کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے اللہ کی نعمت کو ان کو یاد دلایا۔ کون سی نعمت کو یاد دلایا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد دلایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا کی ہے، تمہاری نسل کو بڑھایا، کیسے تمہیں ہر طرح کی بیماری یا وبا میں مبتلا نہیں کیا، یا تم پر ایسا دشمن مسلط نہیں کیا جو تمہیں ختم کر دے۔ تم دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کچھ دیا۔ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو دیکھیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو فساد کے لیے کیسے جو لوگ فساد کرنے والے تھے ان کا انجام تو دیکھ لو۔ دنیا میں جہاں بھی لوگ فساد کرتے ہیں ان کے گھروں میں وحشت اور ہلاکت اترتی ہے، انہیں دنیا میں رسوائی ملتی ہے، ایک طرح سے لعنت ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اسی لیے برے لوگوں کے لیے انجام سے ہم سب کو عبرت لینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کر دیں، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان احکامات کو یاد دلا کے بتا رہے تم کو کیا کچھ ملا، ساتھ ہی دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کا انجام کیسا ہوا۔ تو کل ایسا تو نہیں ہو سکتا جو متقی ہے اور جو بدکار ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا، جو زمین میں اصلاح کرتا ہے اور جو فساد کرتا ہے ایک طرح کا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، کل ایسا نہیں ہونے والا۔ اسی لیے بتایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ، اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہماری درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے کیا ہے؟ خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ انکان طائفتم، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو شعیب علیہ السلام کے ساتھی تھی، جس کے ساتھ شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ایمان لانے والے لوگوں کی نسبت نہ لانے والے لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل مدین کے اندر بگاڑ کو درست کرنے کے لیے جب سب سے پہلے کیا شعیب علیہ السلام کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، پھر شعیب علیہ السلام نے کیا کیا، معاملات کے اندر جسے کہا جائے ان کو دیانتداری کا طریقے کی طرف دعوت دی، اور پھر انہیں کھلم کھلا نصیحت کی۔ تو لیکن اس کے باوجود دیکھیے جو ماننے والے تھے اور جو نہ ماننے والے تھے، ماننے والے بہت تھوڑے لوگ تھے اور نہ ماننے والوں کی تعداد کثیر تھی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے شعیب علیہ السلام سے فصبرو، صبر کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو فیصلہ کیا ہے، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کفر اور اسلام کی یہ جو کشمکش ہے نا، یہ جو ایک طرح سے باطل اور حق کی جنگ ہے، یہ اس کا انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کیسے حق کو غالب کرتا ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دین کو جسے کہا جائے اس قوم کو اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم اختیار کرو، لیکن یہ کہ یہ لوگ مان ہی نہیں رہتے، حق کو ماننے کے لیے پیغمبر کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر دیکھے گا کہ عذاب نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب انشاءاللہ آیت جسے کہا جائے نیکسٹ جو اس کے اندر جو کہ کیسے ان کے جو سردار تھے، آپ دیکھیے ان کے رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سرداروں کا رویہ کیسے تھا، کہ جب جسے کہا جائے جب انہوں نے توحید کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، اور عموماً جو بڑے لیڈ ہوتے ہیں نا، وہ عموماً نہیں ماننا چاہتے، وہ ان کو اپنی جسے کہا جائے سرداری جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے کہا آگے آیت جسے کہا جائے جز نمبر 9 کے اندر قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ طریقہ دیکھیے کیا کہ اس کی قوم میں سے جو ان کے لیڈ تھے، ان لیڈ سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا تھا، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے بہت توڑے تھے، ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے، یعنی کتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا، لا نخرجنک لا تعودن، دونوں میں دو تاکیدیں آ رہی ہیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے آپ کہتے قال اولو كنا كارهين، اور اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے، تو بھی تم سمجھتے ہو کہ ہم اس طرف واپس آ جائیں، یا ہم جسے کہا جائے مطلب ایمان لے آئیں اور جسے کہا جائے ہم واپس پلٹ آئیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہاں پہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ جسے کہا جائے ایلیٹ تھے، جنہوں نے تکبر کیا۔ تو قوم کے سردار جو بیٹھے یعنی جو بیٹھے ہوئے تھے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سرداروں نے کہا الملأ، یعنی قوم کے سردار جو بیٹھے تھے مجلس، یعنی جہاں کہیں بھی بیٹھتے تھے تو ان کی مجلسیں بھر جاتی تھی، اور تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا، اس سے مراد جو اشراف ہوتے ہیں، بڑے آدمی، جنہوں نے جو اپنی لذتوں کے اندر جسے کہا جائے غرق ہوتے ہیں، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جب ایسے لوگوں کے پاس حق آتا ہے نا، اور جب وہ حق کو دیکھتے ہیں، تو چونکہ ان کی جو خواہشات کی جو نفس ہے نا، وہ اللہ کے حکموں کے آگے رکاوٹ بنتی ہے، تو لہٰذا وہ تکبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، حق کو ٹکرا دیتے ہیں۔ تو یہی، اور پھر جو آپ دیکھیے جو نبی تھے شعیب علیہ السلام، ان کے جو ماننے والے تھے مستضعفین تھے، کمزور لوگ تھے نا جو ان کے ساتھ تھے، تو لہٰذا جو ایلیٹ تھے انہوں نے احکامات کو ماننے سے، شعیب علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کیا۔ اس وقت جب شعیب علیہ السلام نے انہیں کفر سے اور اپنے رب کی مخالفت کی بنا پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے انہوں نے تکبر کیا اور حقیر جانا، یہاں تک کہ انہوں نے حق کو سن لیا تھا، اس کے باوجود اس کو حقیر جانا۔ یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا دین کیا تھا، وہ بیسیکلی خواہشات کے دین کی پیروی کرتے تھے۔ اصل میں کیا تھا، انہوں نے جو انبیاء جو دین لے کر آئے تھے نا، اس میں خود ساختہ تبدیلیاں کر دی تھی اور اس کو اپنی خواہشات کا دین بنا لیا تھا،
اور اسی کو وہ اللہ کا دین کہنے لگے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جو اصل دین ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو سیلف میڈ دین ہے، خود ساختہ دین، خواہشات پرستی کا دین، وہ انسان کے سامنے آتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اپنی خواہشات کو اللہ کا دین سمجھے۔ ایسا نہیں، یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا دین تھا کہ شعیب علیہ السلام اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھنے کی مجرم قرار دی گئی، اور وہ کیسے خود ساختہ دین کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ اسی لیے کہا اے شعیب، ہم تجھے اور لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ضرور بر ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب شعیب علیہ السلام کو لگا نا کہ دلائل دیے ان کے پاس تو اب کوئی جواب ہی نہیں ہے، یعنی جب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فساد نہ کرو، پھر ان کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے سیلف میڈ دین بنایا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف ان کے پاس اقتدار بھی تھا، یعنی اتنی پاور تھی، تو قوت کے ذریعے وہ پھر پیغمبر کو چپ کرانے لگے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا اب ان کو چپ کرانا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جلاوطنی، یا پہلے دن میں واپسی کی دھمکی دی، یا تو تم یہاں سے نکل جاؤ ہمارے ملک سے، یا پھر تم اپنے پہلے دن میں واپس آ جاؤ۔ آپ دیکھیں نا، یہ ہوتا ہے قوت کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ نے ان کو پاور دی تھی، قوت دی تھی، لیکن انہوں نے اس قوت کا غلط استعمال کیا، تکبر کیا اور حق کی پاسداری نہ کی۔ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو، جسے کہا جائے، اپنا الہ بنایا، اور اپنی ناقص عقل صحیح ہوتی تو پھر جسے کہا جائے شعیب علیہ السلام کی بات کو مانتے نا، لیکن اپنی ناقص عقل کے پیچھے لگ گئے، جس کی وجہ سے دیکھیں ہمیشہ کا نقصان پانے لگے۔ تو شعیب علیہ السلام کہنے لگے یا تو تجھے کیا کرنا اور تیرے ساتھیوں کو ہمارے دین میں واپس لوٹنا ہوگا، یا ہم تجھے اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ اب شعیب علیہ السلام ان کی ایمان لانے کی امید میں ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، مگر وہ اب تک ایمان نہیں لائے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو وہ ان کو اس وطن سے جلا وطن کر دیں گے جس میں رہنے کے لیے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی زیادہ مستحق تھے نا، کیونکہ یہ زمین کس کی ہے، شہر کس کے ہے، ملک کس کے ہیں، اللہ تعالیٰ کی، تو یہ زیادہ مستحق تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے یا ان کے ساتھی۔ لیکن آپ دیکھیے کیسے، جسے کہا جائے جن کو زمین میں اقتدار ملتا ہے وہ اپنے اقتدار کا کتنا غلط استعمال کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ یہ ایک ظلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ دیکھیے جو شعیب علیہ السلام جو خطیب الانبیاء تھے، بہترین خطاب کرنے والے تھے، کیسے مغلوب ہو گئے، اور انہوں نے کیسے قوت سے ان پر غالب آنے کی کوشش کی، اور کیسے راستے میں بیٹھنے لگے اور ہتھیار اٹھا کر ایسے دندناتے ہوئے پھرتے تھے کہ جیسے کہتے نا کیسے حکمرانی کے انداز میں، اور وہ جلا وطن کرنے، ایک طرح سے آپ کو یہاں سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، ایک طرح سے نا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے پاس مطلب جو بھی جسے کہا جائے تمہاری بات کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوتیں دی تھی، سب کچھ دیا تھا، لیکن اس کے باوجود دیکھیے قوم کا حال دیکھیے۔ تو یہ اصل بات کیوں ان کی قوم، یعنی جو قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کی دھمکی کے بارے میں یہ بات پتہ چلتی ہے نا کہ ان کے عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا تھا نا۔ یہ اصل میں اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی تھی، ان کو مینس دیے تھے، ذرائع دیے تھے ان کی طرف، یعنی ان کی جو توجہ تھی اس طرف تھی، مگر اللہ کی طرف نہیں تھی، جو سب سے زیادہ قوت والا ہے نا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بہت زیادہ قوت دے دیتا ہے، وسائل دے دیتا ہے، ذرائع دے دیتا ہے، اسکلز دے دیتا ہے، تو انسان سم ٹائم ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان پر توکل کرنے لگتا ہے، ان مینس پر توکل کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز توکل کے منافی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو کوئی اسکلز دیا ہے، کوئی ہنر دیا ہے، کوئی قوت دی ہے، پاور دی ہے، کوئی اسٹیٹس دیا ہے، کوئی جاہ و جلال دیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، لیکن اگر اس زوم میں آ کر آپ کی توجہ صرف اس کی طرف چلا جائے اور آپ اللہ کی طرف نہ دیکھیں اور لوگوں پر زیادتی شروع کر دیں، تو یہ بات آپ دیکھیے یہ ہوتے ہے دراصل عقیدے کا بگاڑ۔ تو قوم شعیب بھی یہ حقیقت بھول گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کے خلاف وہ اس طرح سے مطلب باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے دھمکیاں دے رہے ہیں پیغمبر کو، تو اس کے سوا تو کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں۔
اس کے سوا تو کوئی لا ملجا ولا منجا من کا الیک، اس کی طرف اس کے علاوہ تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. تو یہ بات بھول گئی تھی، وہ اپنی مینس کو، اپنے ذرائع کو، اپنی پاور کو، اپنی اسٹیٹس کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو قوت ہے اس کو بھول گئے. اسی لیے شعیب علیہ السلام کہتے ہیں قال اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے، یعنی ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، تمہارا دین تو باطل کا دین ہے، تمہارا دین میں جو جسے کہا جائے ہم کھلم کھلا اس کا انکار کرتے ہیں، اور تمہارے دین کے پیروکاروں کو ہم تو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم کیسے اس دین کو ایکسپٹ کریں اور اس کو دنیا میں پھیلائیں؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منا. مزید کہتے ہیں یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ بانا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئے، یعنی پھر ہم اللہ کو تو سچ مان ہی نہیں سکتے کہ ہم تمہاری بات کو مان لیں. اس کے بعد کیا کیسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی. آج اللہ تعالیٰ اگر ہدایت نہیں دیتا تو ہم کیسے یہاں بیٹھے ہوتے؟ ہم بھی اسی جسے کہا جائے زندگی کی مست اور موجی میں گم ہوتے ہیں جو جیسے دنیا چل رہی ہے نا. آپ دیکھیے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے تو انسان کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے، اور کیسے اس واپس دین کی، یعنی جس دین کو ہم پہلے فالو کرتے تھے اس پر واپس جا سکتا ہے، جبکہ اللہ نے تعالیٰ نے ہمیں شعوری دین دیا، صحیح سمجھ دی. تو یہی پیغمبر کہہ رہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ہماری چاہت بالکل نہیں، ہم تو ناپسند کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے. اللہ کا علم ہر چیز پر جسے کہا جائے حاوی ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ پر، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے. اور کیا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما. اللہ اکبر، کتنا خوبصورت انداز ہے. اللہ کی طرف رجوع کیا جب قوم نے اتنی دھمکیاں دیں کہ واپس آ جاؤ یا پھر ملک چھوڑ کے بھاگو، تو کیسے کہتے ہیں ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے ملت کفر میں واپسی کو اللہ پر ایک طرح سے افطرا باندھنا قرار دیتے ہوئے کہا اگر ملت کفر کو اختیار کریں تو اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے تو پھر تو ہم جھوٹے ہیں، اللہ پر افطرا پردازی کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹ اور جسے کہا جائے افترا پردازی ہو ہی نہیں سکتی کہ جو اللہ کے ساتھ انسان شریک ٹھہرائے، حالانکہ وہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے جس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں. اگر اس علم کے بعد بھی ہم ملت کفر اختیار کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس ملت کفر کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اقتدار کو اللہ کے دین کا نہیں طاغوت کا حق سمجھیں گے، اور یوں اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم کیسے کفر کو ترجیح دیں، کیسے جسے نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو حق نہ جانیں، جو کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کا دین ہی دراصل کیا ہے؟ دین حق ہے. دین حق کو چھوڑ کر کیسے ہم ملت کفر کی طرف پلٹیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دینا. تو یاد رکھیے دین حق کو چھوڑ کر کون ہے جو کفر کی طرف پلٹتا ہے، کیسے ہٹ جاتا ہے؟ جب وہ اللہ کے دین کو خالص ایکسیپٹ نہیں کرتا، جب وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، جب وہ اللہ کے سوا دوسروں کو رب بناتا ہے، تو اس طرح سے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ بِهِ فِيهَا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں. یعنی یہ بیسیکلی شعیب علیہ السلام کا اعلان ہے کہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں کہ ہم تمہاری ملت میں واپس آ جائیں. یاد رکھے جب انسان ایک دفعہ حق کو قبول کر لیتا ہے اور وہ انسان کی غلامی کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے کہ انسان اللہ کا غلام ہے، تو اس طرح انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کے کہنے کا مقصد تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ میں انسانیت کی خاتمے کے لیے، یعنی مراد ہے کہ میں دوبارہ انسانیت ہی جسے کہا جائے ان کا غلام بنوں. آپ دیکھیے نا آج بھی کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کی غلامی میں رہنا پسند کرتے
کرتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے۔ انسان کے لیے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خواہشات کو، دوسرے انسانوں کی رجحانات کو، دوسرے انسانوں کے ارادوں اور اس کی مرضی اور حکم کا پابند ہو جائے۔ آج بھی ہماری زندگی میں جو مشکلات ہیں کہ ہم اللہ سے زیادہ دوسروں کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کہ دوسرے ہم کو جس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے ہمیں جس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، ہم بالکل ویسے ہی بننا چاہتے ہیں۔ وہ جیسے ہی چاہتے ہیں انسان ویسے ہی چلنا چاہتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم جان بوجھ کر دوسرے انسانوں کی دوبارہ غلامی اختیار کر لیں؟ ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے غلام ہے نا۔ تو ملت کفر میں لوگوں کے مال بھی وقت کے بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اب وہ جیسے چاہیں اس مال کا استعمال کرتے ہیں نا، کہ یعنی جو بڑے بڑے کفر کرنے والے لیڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مالوں سے کھیتے ہیں اور اولاد بھی ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اب وہ جیسے چاہیں ان کے اندر اخلاق اور ان کی عادات کو پروان چڑھائیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو غلامی ہے انسانوں کی، یہ سب سے بڑا جسے کہا جائے انسان کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہے۔ ہم سب کو کیا ہے، ہم سب کے لیے کیا ہے، انسانوں کے خواہشات کے بجائے، ان کے جسے کہا جائے مرضی کے بجائے، ان کے حکم کے بجائے اللہ کے حکم کا غلام بنے۔ اللہ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی جو بھی احکامات ہیں ان کی جسے کہا جائے پیروی کرے، اللہ کی جو مرضی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ آج بھی دیکھیے، آج کہتے ہیں نا مروت، انسان بس جیسا انسان چاہتے ہیں نا، جیسے آپ دیکھیے باہر جو میڈیا کا پریشر ہے، آج بچے دین پر کیوں نہیں چل پاتے؟ لوگ اسی طرح بننا چاہتے ہیں جیسے آپ کو یعنی ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں کہ آپ ویسے بنے۔ اب آج بچے کیوں اتنی جلدی جسے کہا جائے اسلام میں شیخ، یا بڑے بھی دیکھیے، کیونکہ جب آپ ان کی خواہشات کے مطابق جیسا وہ چاہیں گے کریں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے جہاں ان کی خواہشات کی پیروی سے ہٹے، ان کی مرضی کے خلاف کیا، ان کے حکموں کو نہ مانا، تو پھر دیکھیے وہ کیسے آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ آپ چاہیے ساری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، اب اللہ کے بندے بن جاتے ہیں، اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں، تو آپ نہ صرف یہ کہ اپنی جسے کہا جائے جو بھی اللہ نے آپ کی مال دیا ہے اس کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، ساتھ اپنی نسلوں کی، ان کے عادات کی، ان کے اخلاق کو بہترین پروان چڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم لوگوں کی مرضی کے تابع زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو یا کوئی بھی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی بھی جسے کہا جائے مطلب وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مطلب کسی معاملے میں بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کچھ لمحے خوشی مل جائے، لیکن دراصل وہ آپ کی خوشیوں سے کھیلتے ہیں، ایسے لوگ آپ کی خوشیوں سے کھیلتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ ہم کیسے، وہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کہ ہم اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیں، تم جب چاہو ہماری عزت کو رون دو اور جب چاہے ہمیں عزت دے دو، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو کہ ہمارا رب ہے۔ آپ دیکھیے شعیب علیہ السلام نے کیسے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اپنی مخلوق پر نافذ ہوتی ہے۔ شعیب علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ مستقبل میں ان کے معاملات کس رخ پر جسے کہا جائے کروٹ لیں گے، مراد ہے کس رخ پر چلیں گے۔ وہ ملت کفر کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے صاف نفرت کی اور ملت کفر میں جانے سے اپنے آپ کو روکا، صاف انکار کیا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کی مشیت کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے، وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ انسانی جو معاملات ہیں اس کا دار و مدار، جو جتنے بھی معاملات طے پاتے اللہ کی مشیت پر ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کی مشیت کو مستقبل کے بارے میں معاملات میں سونپ دیا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مستقبل کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، تو میں نے اپنے معاملات کو کیا، الا ان یشاء اللہ ربنا، اللہ یہاں معاملات میں کہہ رہے کہ اللہ یہ کہ اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مستقبل کی چیز تھی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اگر اللہ کی مشیت اور تمام مخلوق جو کہ تمام مخلوق پر نافذ ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سارے جو فیصلے ہیں اس میں اختیار کس کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو رکھ کر آگے یہ کہہ دیا الا ان یشاء اللہ ربنا،
کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور کیسے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے الحمدللہ آگے سے جو یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ جو شعیب علیہ السلام تھے، کئی وجوہات کی بنا پر، مطلب جسے کہا جائے جو اپنی قوم کے کفر سے، اس سے جسے کہا جائے نفرت کرتے تھے، اس کو ناپسند کرتے تھے، اور سیم شعیب علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب کا دین تھا ان کو جسے کہا جائے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپسند کرتی تھی، اس سے سخت بغض رکھتے تھے، کیونکہ ان کا جو دین تھا وہ شرک پر مبنی تھا نا، وہ جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے اللہ کی عبادت کے ساتھ اس کے ساتھ پارٹنر بناتے تھے، اللہ پر جھوٹ جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھوٹی بات کو قرار دیتے تھے، انہوں نے اپنی جو سیلف میڈ دین کو اللہ کی طرف منسوب کیا، جبکہ شعیب علیہ السلام نے کھلم کھلا اس سے بیزاری اختیار کی نا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، ہماری رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، یعنی اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے ہمارے لیے، یا کسی اور کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اس کی مشیت، اس کے علم اور حکمت سب اس کے تابع ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے، العلیم ہے، بندوں کے لیے کیا چیز فائدے مند ہے اور کس سے وہ اپنے بندوں کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ یاد رکھیے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ پر توکل کر سکتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ تو ہر چیز یعنی قوت کا سر چشمہ ہے نا، مراد ہے کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی کی پناہ نصیب ہو نہیں سکتی ہے، فیصلے بھی سارے اسی کے، فتح اور شکست کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو انسان رب کے علم کی وسعتوں کا یقین رکھتا ہے نا کہ میرے رب کا علم وسع کل شیء، تو وہ پھر صحیح معنوں پر توکل کرنا سیکھتا ہے، پھر وہ اپنے سارے معاملے جسے کہا جائے سارے معاملے کا فیصلہ اللہ سے طلب کرتا ہے، پھر وہ لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، اپنی بات کو رکھ کر پھر اللہ کی طرف اپنی بات کو منسوب کر دیتا ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اس پر بھروسہ کیا، یعنی ہم نے دین حق پر جسے کہا جائے ثابت قدم رہے، اور ہم نے ان باطل دین سے برات کیا اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ اکبر، اور اسی پر ہم نے اعتماد کیا، اور اسی پر جسے کہا جائے یعنی بیسیکلی ہم نے اس پہ توکل کیا۔ اب ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے کہ وہ ہمیں جہنم کے راستوں سے بچا لے گا اور ہدایت کے راستے پر جما دے گا، ہم یقین رکھتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو یاد رکھیے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر آگے سے کہہ رہے ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہماری قوم کے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ کیسے مت کہہ رہے نا کہ تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، ہر ظلم کرنے والے، حق سے دشمنی رکھنے والے کے مقابلے میں تو مظلوم کی مدد کر دے، تو ہی فیصلہ کرنے میں بہترین ہے، تو سب سے اچھا حاکم ہے، تو عادل ہے، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اپنے بندوں کے لیے یاد رکھیے اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1 کا فیصلہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ باطل میں سے حق کو اور گمراہی میں سے ہدایت کو بیان کر کے یہ واضح کر کے کون صراط مستقیم پر گامزن ہے اور کون جسے کہا جائے اس سے منحرف ہے، ایک تو یہ فیصلہ کر دے، ٹھیک ہے، یعنی حق کو جو ہے باطل سے اور گمراہی کو ہدایت سے واضح کر کے بتا دے کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون اس سے منحرف ہے، اس کا فیصلہ کر دے۔ دوسرا یہ کہ ظالموں کو سزا دینے اور صالحین کو نجات اور اکرام عطا کرنے کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ کر دے، یعنی اہل ایمان نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حق اور انصاف کے درمیان ان کے اور ان کی قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ انہیں ایسی جسے کہا جائے مطلب ایسی علامات دکھائے، ایسی آیات دکھا دے جو واقعی فریقین کے مابین فیصلہ کرنے کی جسے کہا جائے حیثیت رکھتا، مراد یہ کہ ایسا فیصلہ کر دے کہ پتہ چل جائے کہ جسے کہا جائے کہ کس انداز سے کہ جو نجات پانے والے ہیں وہ کیسے نجات پا گئے، اور جو جسے کہا جائے بیسیکلی ظلم کرنے والے ہیں تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا۔ تو ایسی ہمیں کچھ علامات دکھا دے، ایسی آیات دکھا دے تو پتہ
پتہ چل جائے کہ کون حق پر تھا اور کون جسے کہا جائے باطل پہ تھا، کون عدل پہ تھا اور کون ظلم کرتا تھا۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم لخاسرون۔ اب یہ دیکھیں قوم کیسے کہتی ہے، اور ان کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ قوم شعیب کے پاس بہت زیادہ اقتدار تھا، ظاہری قوتیں بہت تھیں نا، تو انہوں نے جب اپنی قوت سے شعیب علیہ السلام کو مرعوب کرنا چاہا تو وہ حق کی دعوت دینے سے نہ رکے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اللہ کی طرف بلانے سے روکنے کے لیے مار دھاڑ شروع کر دی، پکڑ دکڑ شروع کر دی اور اپنی ظاہری قوت کا استعمال کیا۔ اب دیکھیں، اور شعیب علیہ السلام ان کے ساتھیوں پر ظلم توڑنے لگے اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ساری قوت ہمارے ہاتھ میں، ہم چاہیں تو قوت نہ رکھنے والوں کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسے اپنی پاور کا غلط استعمال کر رہے نا۔ اور یوں اس طرح سے قومی شعیب کے سرداروں نے مظلوموں پر ہونے والے ظلم، ان پر مسلط کی جانے والی ذلت، ان کی مالی کمزوری، ظاہری قوت اور اسباب کی کمی سے دوسروں کو ڈرایا، تاکہ یہ دیکھو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ جو بھی شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہے وہ اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے ان کا ساتھ دینا شروع کر دے۔ کس کا؟ قوم کا ساتھ دینا شروع کر دے۔ یہ تھی تو اصل بات یہ ہے نا کہ ان کے نفس تو جانتے ہی نہیں تھے رشد و ہدایت کو، تو آپ دیکھیں کیسے ان پر شقاوت جسے کہا جائے ڈال دی گئی، کتنا سراسر خسارہ۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ خسارہ تو یہ ہے نا کہ انسان خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کو گمراہی کی طرف بلاتا رہے، اور پھر آپ دیکھیں کیسے ان پر عذاب نازل ہوا اور پھر ان کے سامنے حقیقت سامنے آ گئی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے تھے۔ اب دیکھیے کہ قومی شعیب کے سرداروں کے مستقبل سے ساری دنیا کو دکھا دیا گیا کہ برباد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حق کی دعوت دینے والوں کی مخالفت کی ہے، اور بربادی بھی ایسی جو اوندھا گرا دے گی ان کو۔ قوم شعیب کو ایسے زلزلے نے آ لیا کہ وہ کٹے ہوئے درختوں کی مانند مردہ گرے پڑے تھے۔ اہل مدین پر عذاب کے بارے میں قرآن حکیم کی بعض دوسری آیات کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان پر بھی 3 طرح کا عذاب آیا، ایک تو غلہ، صحیحہ اور رجفہ، یعنی ان پر پہلے ایک بادل چھا گیا جس پر سے آگ، شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگی، پھر اسی سے ایک ہولناک اور جگر خراش کرخ قسم کی آواز پیدا ہوئی، اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا۔ اس طرح وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس حال میں انہوں نے اوندھے پڑ کر اپنے سینوں کو زمین میں چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ اللہ اکبر، اللہم انا نعوذ بک من النار۔ رہی شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اب دیکھیے کیسے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، ایسی بے حس و حرکت گویا ان میں بسے ہی نہ تھے، گویا انہوں نے گھروں کو تعمیر ہی نہ کیا تھا۔ وہ ایسے برباد ہوئے کہ ان کے گھروں میں ان کے کچھ آثار باقی نہ رہے۔ یہاں دیکھیے کہ جب قوم شعیب کو عذاب نے آ پکڑا تو لذتوں کی دنیا سے وہ ہلاکت کے گھروں میں منتقل ہو گئے۔ قیامت کے دن وہ ان کے گھر والوں یعنی وہ اور ان کے گھر والے خسارہ اٹھائیں گے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو خسارے میں پڑ سکتے ہو، کل تو وہ خود خسارے میں پڑ جائیں گے۔ تو اہل مدین کا اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے جسے کہا جائے تو اہل مدین کے اندر جو ایمان والے تھے اور شعیب علیہ السلام کیسے ان کو بچا لیا نا، کیونکہ اہل مدین کا نظریہ درست نہیں تھا نا۔ ہر زمانے میں اس میں جسے کہا جائے مفسد قسم کے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ تجارت ہو، سیاست ہو،
یا دوسرے جو بھی معاملات ہیں وہ جھوٹ اور بےایمانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتے۔ آج بھی آپ نے یہ سنا ہوگا، ان کی جو قوم کا سب سے بڑا تھا کہ یہ تجارت میں دھوکہ دیتے تھے، سیاست میں دھوکہ دیتے تھے، دنیاوی معاملات میں جھوٹ سے کام لیتے تھے، بےایمانی کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ہر دور میں یہ چیز عام رہی ہے کہ لوگ لین دین میں کیسے جھوٹ سے بےایمانی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر تو تجارت آگے چل ہی نہیں سکتی۔ اب کیا ہوا؟ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم کافرین۔ اب کیا ہوا؟ شعیب علیہ السلام ان سے واپس لوٹے اور کہا اے میری قوم، کیسے ابھی بھی اپنی قوم کو کیسے کہہ رہے میری قوم؟ بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، نصحت لکم، میں نے تمہاری بہت خیر خواہی کی تھی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ لیکن تم نے انکار کر دیا نا، اللہ کی بات کو نہ مانا، اپنے سیلف میڈ دین کو الہ بنا لیا اور اللہ پر جھوٹ باندھ لیا، تو میں پھر ایسے لوگوں پر جو ہلاک کر دی گئی کیسے افسوس کروں؟ ایسے آپ دیکھیں نا، کیسے ایسے جیسے ہی شعیب علیہ السلام جسے کہا جائے اس قوم سے جدا ہوئے اور کیسے ان کا جسے کہا جائے ان پر عذاب آیا اور کیسے یہ ہلاک کر دیے گئے، کیسے برباد ہو گئے نا۔ تو کیسے شعیب علیہ السلام ہلاکت کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں نا لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات کھول کر بیان کر دیے تھے نا، تم نے سب کچھ سمجھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اسامینہ و عطانہ کے بجائے سرکشی کی، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم نے میری خیر خواہی قبول نہیں کی، تم نے اس کی جگہ نافرمانی کی۔ تو فکیف آسى علی قوم کافرین، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں؟ آپ دیکھیے کیسے کہہ رہے نا، شعیب علیہ السلام کو قوم کی بربادی پر افسوس اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے رب کے پیغامات میں نے اس قوم تک پہنچا دیے تھے اور جو خیر خواہی کا حق تھا وہ انہوں نے ادا کر دیا تھا، لیکن قوم نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس قوم پر افسوس کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے جس کا دین فرق ہو؟ جب لوگوں کے عقائد فرق ہو جاتے ہیں نا، یاد رکھیے، تو ان کی زندگی کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ عقائد بیسک چیز ہے کہ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت اور سارے الہوں سے برات۔ یاد رکھیں جب عقائد مختلف ہو جاتے ہیں، اس میں فرق ہو جاتا ہے، تو زندگی کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں، اور یہ فرق رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض اوقات آپ قرآن و سنت کے فالو کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے رشتہ دار بدعات میں پڑے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں جب انسان بدعات کے اندر جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ کام کر رہا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ان سے پھر برات اختیار کرتے ہیں، ان کے آپ کے راستے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو شعیب علیہ السلام ہے، یہ کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کے انجام پر کیسے غمزدہ ہو سکتا ہوں جن میں کوئی بھلائی نہیں تھی، اور بھلائی ان کے پاس آئی مگر انہوں نے اسے ٹھکرا دیا، اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ یہ لوگ شر کے سوا کسی چیز کے لائق نہ تھے، بس یہ اس چیز کے مستحق نہیں ہے کہ ان کی ہلاکت پر میں افسوس کروں، بلکہ ان کے ہلاکت جو ہے وہ اللہ کا اذن ہے۔ اور وہی بات ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سی بدبختی ہو سکتی ہے، کون سی سزا ہو سکتی ہے کہ وہ اس حالت کو پہنچ گئے۔ حالانکہ دیکھیے کہ کیسے شعیب علیہ السلام مسلسل ان کی خیر خواہی کریں، اتنی خیر خواہی کرنے والے عظیم پیغمبر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے اس سے برات کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے ایسی قوم پر جسے کہا جائے مطلب افسوس کروں جب جس تک میں نے جس خیر خواہی کا کام مکمل کیا تھا۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا، تاکہ کیوں؟ یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یاد رکھیے کوئی بھی بستی جب بھی کوئی نبی وہاں بھیجا انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا ہے، نیکی کا حکم دیا ہے اور اللہ کی طرف بلایا ہے، مگر لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ دل نرم ہو، تاکہ ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے جو
جو دوسرے لوگوں پر ایک طرح کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا کہ یہ مجھے میرے کام آئے گا، یہ مجھے بچا لے گا، ان پر سے اعتماد ٹوٹ جائے، ان کے اندر سے اپنی بڑائی کا احساس جاتا رہے، جو انسان کو سچائی کو قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، ان کے اندر اپنی ذات کی کمائیگی اور بے بسی کا احساس پیدا ہو۔ انسان کی فطرت بالکل مسخ نہیں ہوئی، یاد رکھیے، جب تک انسان کی فطرت بالکل مسخ نہیں ہوتی، انسان کے اندر اگر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیفوں میں ڈالتے ہیں نا تو اس کی فطرت جاگ اٹھتی ہے، وہ عاجزی کے ساتھ تضرع سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا طلبگار بن جاتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کا اقرار کرنے لگتا ہے، اور یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ تنگی اور تکلیف کے ساتھ انسان کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، ان کے نفس اللہ کے آگے جھک جائیں۔ اللہ کو بندگی اور کیا عاجزی کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کو انسانوں کی جانب سے کوئی بندگی اور عاجزی کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے، انسان کی اپنی ضرورت ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں تاکہ ہمارا دنیا اور آخرت میں اچھا انجام ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جن سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی کہ اس طرح کا آپ کا دل ہو جائے کہ سب سے زیادہ آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تو یہ بات بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے۔ یاد رکھیے، انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ میں اور آپ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے عاجزی اختیار کریں، یعنی انسان اللہ کے آگے جھک جائے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال کیا ہے؟ گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے کس لیے اسے باندھا، کیوں چھوڑ دیا۔ جب اس پر مصیبت آتی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ انسانوں کو عاجزی سکھانے کا اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نفسیاتی اور روحانی مصیبتوں میں مبتلا کر دیں تاکہ انسان کے دل زندہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو رنج و غم میں مبتلا کر دیں تاکہ انسانوں کی کمزوریاں دور ہوں، ان کے اندر احساس تیز ہو جائیں اور انسان اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کرے، اور یوں اس طرح انسان اطمینان محسوس کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کو پا کر عاجزی اختیار کرتا ہے۔ مصیبتوں کی آزمائش پر آپ دیکھیے، بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اور آزمائش پر بعض لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جن کی فطرت مسخ نہیں ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے قوت حاصل کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف عاجزی کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ حتیٰ عفوا وقالوا، وہ خوب بڑھ گئے، انہوں نے کہا، بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ یہ اللہ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان بہت نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کیا خوب بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر جب یاد رکھیے، جب ان کو آزمائش نے فائدہ نہیں دیا نا، یعنی جب اللہ کی طرف سے ایک طرح سے مصیبت آئی، پریشانی آئی، ٹرائلز آئے، فائدہ نہیں دیا، تو کیا ہوا؟
جو وہ لوگ جو تھے وہ اپنی ہٹ دھرمی اور تکبر میں جمے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ کا پکڑنے کا ہوتا ہے کہ ان کی بدحالی کی جگہ ان کی جسے کہا جائے خوشحالی میں اضافہ کر دیا، ان کے رزق میں اضافہ کر دیا، ان کی بیماری کی جگہ ان کو عافیت دے دی، ان کی آزمائشوں تکلیفوں کو دور کر دیا. یا مجاہد کہتے ہیں وَعَفَوْا کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اور اولاد میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی فراموش کر دیا کہ کبھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوئی تھی، اتنی خوشحالی آ گئی. یعنی بیماری کی جگہ صحت ہو گئی، اولاد کی کمی دور ہو گئی، خوف کی جگہ امن آ گیا، غربت کی جگہ مالداری مل گئی. تو آپ دیکھیے کہ جب اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے مال و دولت کی فراوانی کی آزمائش کہ کو کیسے انسان جسے کہا جائے اس کو آزمائش کبھی سمجھتا نہیں ہے، انسان ہمیشہ غربت کو آزمائش سمجھتا ہے. تو دیکھیں کیسے اللہ نے پھر کیسے ان کو پکڑا. اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھیجے، لوگوں نے نبیوں کو جب جٹلایا تو ان کو پکڑ لیا، پہلے مصائب دیا اور مصائب کے ساتھ مالی بھی دی، بدنی بھی دی، اذیتیں دی تاکہ ان کے دل زندہ ہوں. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں دینی شروع کی، خوشحالیاں عطا کرنی شروع کر دی، اور انسان دولت کی وجہ سے اور غفلت اور سرکشی میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ کی کیوں کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ یعنی کیسے یہ کہنے لگے نا کہ بھول ہی گئے کہ کبھی ان کے باپ دادا کو بھی کوئی تکلیف پہنچی تھی. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یعنی انہوں نے بس یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جو تکلیف تھی، جو مصیبت تھی، کہاں یہ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی نا. یعنی خوشی اور غم، دکھ سکھ تو وہ سمجھتے تھے زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، کبھی خوشیاں ہیں تو کبھی غم کے بادل ہیں. تو انسان ایسی باتیں تب کرتا ہے جب وہ بہت کیئرلیس ہوتا ہے نا. تو انسان جب عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے اور ساری جو فیسلٹیز ہیں اسے مل جاتی ہیں، تو کسی معاملے میں انسان جو ہے وہ احتیاط یا ڈر نہیں جسے کہا جائے اختیار کرتا ہے کہ اور انسان ایک طرح سے بے پرواہی کی زندگی گزارتا ہے. تو یاد رکھیے مصیبت کے بعد خوشحالی نافرمانی کے باوجود اگر انسان کو ملے تو یاد رکھیے یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے. کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں یہ مست ہو گئے اور خوش ہو گئے کہ دیکھو ہم نے تو اتنی نافرمانی کی، اللہ نے ہمیں مصیبت سے جھنجھوڑا لیکن ہم تو پھر بھی باز نہیں آئے اور ہم تو دوبارہ ہی وہی نافرمانی کر لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ساری مصیبتوں کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ جاؤ جتنا تمہیں اس کے اندر مست ہونا ہے مست ہو جاؤ. لیکن جب آپ دیکھیے کہ جسے کہا جائے کہ مطلب پھر انسان اتنا یعنی انسان جو ہے نا جو زندگی کے اتار چڑھاؤ اس کو حالات کے پیچھے ڈال دیتا ہے، یہ تو ہوتا ہی آیا ہے. تو دیٹس اوکے، اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کیا کچھ جسے کہا جائے نعمتوں سے نواز دیا، لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر آپ پہ تکلیف آئی اور آپ ہوش میں نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو راحت میں بدلتا اور راحت کے بعد آپ کو مزید دیتا چلا جاتا اور آپ کی نافرمانی بڑھتی جاتی ہے اور انسان اس کو اللہ کی بلیسنگ سمجھتا ہے. ایسا نہیں ہے. ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس لیے بھلائی ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے خوشحالی نصیب ہو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے. اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل ہے. بس اگر آپ دیکھا جائے صبر کرنا کتنا نیک عمل ہے اور باعث اجر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اب کیا ہوا جب خوشحالی میں یہ پڑ گئے اور زیادہ اللہ کی نافرمانی میں گم ہو گئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، استدراج ہے. تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے. یاد رکھیے جب انسان غفلت، لاپرواہی اور سرکشی کی آخری حد کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا بات سمجھ آتی؟ جو خوشحالی ہے نا یہ زیادہ بڑا امتحان ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور انسان مزید اللہ کی نافرمانی کرتا جاتا ہے.
جب وہ نصیحت نہیں سنتے تھے تو کس میں چلے جاتے تھے؟ لعب میں مبتلا ہو جاتے تھے، سرکشی کرنے لگتے تھے اور غفلت میں ڈوب جاتے تھے۔ ان کی غفلت اللہ سے دوری اور غرور کی یہ سزا دی جاتی کہ انہیں خواہشات کی تکمیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا، پھر وہ ہر برے کام کے ارتکاب میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ اس طرح ان کے دل سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم اللہ کی نافرمانی میں اتنی شیر ہو جائیں کہ دل سے اللہ کا خوف نکل جائے۔ اب دیکھیے، سرکشی کے بعد انسانوں کو جو ترقی ملنا ہے نا، یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کو انسان اللہ کی نافرمانی میں شیر ہو گیا ہے، سرکشی میں حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود اس کو ترقی مل رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں نا کہ ہم نے تو دیکھا ہے انہوں نے تو اتنا کچھ غلط کام کرتے لیکن ان کے پاس تو ایک کے بعد ایک خوشحالی ہے، ان کے پاس تو پھل بہت کچھ ہے جسے کہا جائے پھلنے پھولنے کے لیے۔ تو یہاں سے کہ سرکشی کے بعد انسانوں کی جو ترقی ہے، اس کا پھلنا پھولنا، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت میں پکڑنے کا اس کو ارادہ کیا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں کیسے اچانک بغتتاً اچانک پکڑ لیا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے عذاب کے متعلق ضابطہ کیا ہے کہ پہلے انسان کو وہ خوب ڈھیل دیتا ہے، پھر انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پھر جب وہ دور ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے پاس عیش و عشرت کے زور چلتے ہیں اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے، اللہ نے ہماری سن لی ہے، ہماری گستاخی اللہ کو پسند ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک انتقام نمودار ہوتا ہے اور پھر وہ مٹا دیے جاتے ہیں، زمین سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی میں اتنا شیر ہو جائے کہ اس کے بعد اس کی زندگی میں بہت، جسے کہا جائے، بہت خوشحالی ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہو کہ انسان کس جسے کہا جائے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کیسے اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے اور واقعی ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اور ہم جب کبھی کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، اللہ کی طرف عاجزی کرنے والے بنے، گڑگڑائیں تاکہ وہ مصیبت، وہ پریشانی ہم سے دور ہو اور ہم اس نافرمانی سے باز آئیں تاکہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ کی گروپ ہے، آپ اپنی گروپ لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔